السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال احرام کی حالت میں نقاب کے حوالے سے ہے۔ جواباً گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، آپ نے فرمایا کہ لا تنتقب المحرمہ، احرام والی جو عورت ہے وہ نقاب نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ دستانے وغیرہ بھی نہ پہنے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی خاتون اپنے چہرے پر کچھ بھی نہیں لے گی اور بغیر کسی دوپٹے کے اور بغیر کسی نقاب وغیرہ کے اس طرح وہ احرام کی حالت میں وہاں طواف وغیرہ کرے گی، یا اس کو پردہ وغیرہ کرنا ضروری ہے؟ اس کے متعلق بہت خوبصورت لکھا ہے میرے والد گرامی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب حج عمرہ اور زیارات میں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے کتاب، صفحہ نمبر 58 ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا، نقاب ایک خاص چیز ہے جس کا تعلق باندھنے سے ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، نقاب وہ خمار یعنی دوپٹہ اوڑھنی ہے جو ناک پر یا آنکھوں کے خانوں کے نیچے باندھا جاتا ہے۔ فتح الباری میں 1838 نمبر حدیث کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے۔ ہمارے والد گرامی آگے لکھتے ہیں، سو نقاب سے ممانعت کا یہ مطلب نہیں کہ عورت پردہ نہیں کرے گی، بلکہ بڑی چادر یا برقع سے غیر محرم مردوں سے وہ حالت احرام میں بھی ہاتھوں اور چہرے کا پردہ کرے گی۔ کپڑے کو چہرے پر باندھنے کی بجائے لٹکا لے، چہرے کی جگہ جالی دار پنکھا لگا ہوا برقع پہننا کہ چہرے کو نہ لگے، یہ محض تکلف ہے۔ پردہ کرتے وقت کپڑا چہرے کو لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حالت احرام میں پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ عام حالات میں بے پردگی لائق افسوس، مگر حالت احرام میں اور دیار مقدسہ کے سفر میں لائق صد افسوس ہے۔ بہت سی خواتین کو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور احرام باندھنے سے لے کر احرام کھولنے تک اپنے پرائے، محرم، غیر محرم کسی سے بھی پردہ نہیں کرتی، بلکہ جس وقت وہ احرام میں بھی نہیں ہوتی اور محض ذکر و عبادت کے لیے حرم شریف یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ نبویہ میں آتی ہیں تو بڑی بے باکی کے ساتھ پردہ سے باہر ہو کر بے پردہ ہو کر آتی ہیں۔ ان کا یہ فعل اسلام کے مزاج سے قطعاً کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ تو یہ جو میں نے عبارت اپنے والد گرامی حافظہ اللہ کی کتاب سے ذکر کی ہے، اس صورتحال میں بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمارے ہاں جو خواتین یہ کرتی ہیں بالکل غلط ہے۔ نقاب اور چیز ہے، پردہ اور ہے۔ نقاب وہ ہے جو ہمارے ہاں خواتین، جس طرح بھی ذکر بھی کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بات سے، کہ وہ الگ سے ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو خواتین پیچھے کر کے باندھ لیتی ہیں، تو یہ نقابی نہیں لینی۔ اس کے علاوہ بڑی چادر لینی ہے جس کے ساتھ وہ سارے کی ساری خاتون کور ہو، کیونکہ پردے وغیرہ کے احکام یہ انہی مساجد میں، حرمین شریفین میں ہی نازل ہوئے ہیں نا۔ تو خواتین کا وہاں جا کر اپنے لباس پر کچھ بھی نہ لینا اپنے چہرے پر، یہ بالکل غیر شرعی امر ہے اور بے پردگی ہے، اور بلکہ گناہ کا کام ہے جو آپ حرم کے اندر کر رہی ہیں۔ اور پھر امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی اس حوالے سے قول ملتا ہے کہ وہ مردوں کے بہت پیچھے طواف کرتی تھیں، اور جب مردوں کا کوئی قافلہ گزرتا تو وہ اپنا جو چادر ہے وہ نیچے کر لیتی۔ سمجھنے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں، شلوار پہننا بھی تو منع ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار نہیں پہنے گا آدمی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ برہنہ گھومے گا؟ نہیں، شلوار نہیں، تو اس کی جگہ وہ چادر ہے، احرام کی چادر۔ سطر ڈھانپنا تو ہر حالت میں فرض ہے، تو خاتون کا جو چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں، یہ سطر میں شامل ہے۔ اس لیے بہت بڑی غلطی ہے، اور بعض اہل علم نے، ہم حیران ہیں، کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور جتنے یہ ایجنسی والے ہیں، ایجنٹ وغیرہ جو بیچتے ہیں حج عمرے کے لیے، انہوں نے اپنے پاس وہ رکھی ہوتی ہیں رومالیاں، جس کے ساتھ وہ حجابی اس کو بولتے ہیں، جس کے ساتھ وہ سارا چہرہ خاتون کا ننگا ہوتا ہے، یہی پہن کر جا کے آگے وہ خواتین ویسے ہی طواف شروع کر دیتی ہیں۔ بہت بڑی یہ غلطی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔